الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں IDS کے پلیٹ فارم سے بہت ہی خوبصورت نشریات رحمت رمضان، اور وقت ہوا ہے ہمارے فیوریٹ سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآن کی دنیا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ قیامت کے بارے میں ہے۔ اب اس ٹاپک کو بھی ہم نے سمجھنا ہے قرآن سے کہ قرآن قیامت کے بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن میں کہاں کہاں کس انداز سے تذکرے آئے۔ بھئی قرآن پاک میں ایک سورت بھی قیامہ کے نام سے آئی ہے، تو یہ سارے تذکرے آج ہونے ہیں۔ آج ہم نے مفتی صاحب سے جاننا ہے کہ یہ بیسیکلی قیامت ہے کیا۔ تو ناظرین بہت توجہ کے ساتھ آپ نے پروگرام دیکھنا ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہم سب کے پیارے محبوب شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان احمد اظہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، آپ نے وقت عطا فرمایا، اور ہمارے ناظرین اب جڑ چکے ہیں، ان کو زیادہ لطف اس لیے بھی آ رہا ہے اس علمی نشست میں کہ بات قرآن سے ہو رہی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور اہل سنت کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ بات قرآن سے کرتے ہیں، احادیث طیبہ سے کرتے ہیں، مستند بات کرتے ہیں۔ بلکہ ہم سے زیادہ کوئی قرآن کی بات نہیں کرتا۔ واہ واہ اہل واہ، سنت و جماعت ہی قرآن پاک کے سب سے بہترین فالو ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹاپک تو میں نے اناؤنس کر دیا ہے۔ آغاز میں چاہوں گا کہ سادہ سا ایک سوال ہے کہ قیامت ہے کیا؟ قیامت کیا ہے اور قرآن پاک میں کس انداز سے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کو ماننا کتنا ضروری ہے قیامت کے قائم ہونے کو، یہ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ آپ نے جس طرح سے گفتگو کا آغاز کیا ہے کہ قیامت، ظاہر سی بات ہے پہلے قیامت ہے کیا چیز یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ جی، یعنی ایک دن ہے ایسا جو دنیا کے ختم والا ہوگا، یا وہ فیصلے والا دن ہوگا، حساب کا دن ہوگا۔ تو ایک دن ہے جو پوری دنیا کے ختم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قائم کرنے والا ہے، اس لیے اس کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ عقیدہ ہمارے مومنین کے لیے اس قدر لازم ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو، قرآن پاک میں اکثر جگہ تو اللہ پر ایمان لانے کے بعد سیدھے یوم آخرت کا ہی ذکر ہے۔ جی جی جی، یعنی ایمان لاؤ اللہ پر اور آخرت پر۔ صحیح۔ آخرت کیا ہے؟ یہی قیامت کا دن ہے۔ تو قیامت کے اوپر ایمان لانا مومن کے لیے یہ جڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ صحیح۔ اور سب سے پہلے آپ نے یہ پوچھا کہ کیا ماننا ضروری ہے، اس کے لیے مجھے بتانا ہوگا کہ اگر آپ یہ آخرت کا تصور ہٹا دیں تو یہ کھوکھلا ہو گیا، پھر کچھ بھی نہیں۔ صحیح ہمارا سارا نظام آخرت سے چل رہا ہے، صحیح، جڑا ہوا ہے۔ کہ آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ آخرت سے ہے۔ آپ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ آخرت سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے احکام تمہیں بتائے، عمل کیوں کر رہے ہیں؟ کہ سزا یا جزا ہونے والی ہے۔ ہاں، اور یہ تصور ختم کر دیا جائے اگر نعوذ باللہ، تو پھر وہ بندہ تو آوارہ ہے، جو بالکل من صحیح۔ میں آئے، جو طبیعت میں آئے وہ کرے۔ تو ایمان کی یہ جڑ ہے قیامت کا، اور آخرت کا تصور جو ہے ایمان والی کے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ بغیر اس کے تو ایمان کمپلیٹ ہی نہیں۔ یعنی یہ تو جو نان مسلمز ہوتے ہیں یہ تو ان کا کانسیپٹ ہوتا ہے ابھی دنیا میں جو کرنا ہے کرو، بس یہی سب کچھ ہے، اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ آخرت کا تصور نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ آخرت کا تصور ہٹ جائے اور قیامت کا تصور ہٹ جائے تو پھر کیا انداز ہو جاتا ہے، سرکشی آتی ہے طبیعت کے اندر۔ اچھا، اب یہ آخرت کا تصور جو ہے عیسائیت میں بھی ہے، یہودیت میں بھی، آسمانی جتنے مذاہب ہیں ان سب میں قیامت کا تصور رہا ہے۔ عقیدے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے سب میں ایمان بالآخرہ یہ ایمان کا حصہ رہا ہے۔ یعنی قیامت کو ماننا یہ ہر ایک امتی کے لیے ضروری ہے، ضروری ہے۔ ہر امتی ٹھیک۔ کے، کسی بھی امت میں یہ ہٹا نہیں ہے۔ تو آخرت کا آپ اس کی امپورٹنس آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم یہ قیامت کا دن، اس کو قیامت کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے یہ بھی سوال فرمایا۔ جی، میں نے یہ سوال بھی کیا کہ قیامت کا ذکر قرآن پاک میں کس انداز سے ہے؟ ہاں،
یہ اب ایک لمبی گفتگو ہوگی. صحیح. دیکھیں قیامت کا ذکر جو آیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف انداز سے فرمایا. کیسے آئے گی یہ ایک الگ ٹاپک ہے, کب آئے گی یہ ایک الگ ٹاپک ہے, صحیح, اور کیا ہوگا اس کے بعد یہ ایک الگ ٹاپک. ایک ہی ذکر, ایک ہی لفظ ہے لیکن اس کے کئی میدان ہیں. اب ہم چلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کس انداز سے ذکر فرمایا. تو اگر خالی صرف میں ایک آیت پڑھوں, القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ, یہ پوری سورہ اٹھا کر کے آپ پڑھ لیں, قیامت کا ہی اس کی ہولناکیوں کا ذکر ہے. دل دہلا دینے والی, تم کیا جانو کہ دل دہلا دینے والی کیا ہے. وما ادراک ما القارعۃ, تم کیا جانو کہ دل دہلا دینے والی کیا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, اس دن لوگ جو ہے پتنگوں کی طرح ہوں گے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش, اور بڑے بڑے پہاڑوں کو تم دیکھو گے کہ وہ روئی کے پہا جو ہوتا ہے اس کی طرح سے اڑ رہے ہوں. تو یہ قیامت کا تذکرہ قرآن پاک میں اس طرح سے آیا. اور پھر اگر ہم جاتے ہیں سورۃ الحج کی آیت ہے, اللہ تبارک تعالیٰ شروع میں ہی ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. الساعہ بھی کہا گیا, قیامت کو الساعہ کہا گیا. اے لوگو ڈرو اپنے رب سے, بے شک یہ قیامت کا جھٹکا بہت قریب ہے, یعنی بہت ہی عظیم ہے, بہت بڑا. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو اس دن ایسا ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو پھینک دے گی, اور حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہوگا وہ بچہ باہر نکل آئے گا خوف اور دہشت سے. یہ دہشت ہے, ہولناکیاں ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگوں کو دیکھو گے کہ ایسے جیسے نشے میں ہو, کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو. اور یہ قیامت کس انداز سے آئے گی اس کو آپ دیکھیں. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت, اور پھر ہے اذا السماء انفطرت. یہ سب قرآن کی آیتیں, میں 100 سے زیادہ آیتیں بھی پڑھ سکتا ہوں. اللہ اکبر. قیامت کا ذکر اتنی مرتبہ قرآن پاک میں اتنا آیا ہے. اب اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی صحابہ اکرام کو جس بات سے ڈراتے تھے وہ قیامت کے دن کا ہی. آج بھی ہمیں یہ چاہیے کہ قیامت کا ذکر جب جب بندہ کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے, خوف الہی سے کانپتا ہے کہ حساب تو ہونا ہے, وہ ڈر کا دن ہے. اب آپ کو میں بتاؤں کہ تقریباً 40 سے زیادہ نام سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے قرآن میں. اچھا. قیامت, یوم العازفہ, یوم الوعید, یوم البعث, یوم النشور, یوم الخروج. میں بتا رہا ہوں قرآن پاک میں یہ آیت, یہ جو نام آئے ہیں یہ سب قیامت کے نام ہیں. یوم الدین ہے, اور اس کے بعد یوم التغابن, یوم الطلاق, یوم الحسرہ, غاشیہ. اللہ اکبر. 40 سے زیادہ نام قرآن پاک میں قیامت کے آئے ہیں. یوم العظیم, یوم العسیر. ان ناموں پر ہی اگر میں گفتگو کروں, ہر نام کی وجہ ہے, ہر نام کی وجہ ہے, ہر نام کی وجہ ہے قرآن پاک. اللہ. تو قیامت کے ایک قیامت کے لیے 40 سے زیادہ ناموں کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے. تو آپ اندازہ کریں وہ کیسا دن ہے, کیسا دن ہے. ہاں, اس کے بعد کے حالات کے سلسلے میں ہم پھر گفتگو کرتے ہیں. ابھی آپ نے تذکرہ پوچھا قرآن پاک میں, تو تذکرہ اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب آیتیں میں کوٹ کرتے چلا جاؤں تو بہت ہو جائیں گی, بہت تفصیل ہو جائے گی, آپ کے پاس وقت بہت کم ہوگا. جی جی بالکل ایسا ہی حضور. بس اس انداز سے بھی جس طرح آپ نے تذکرہ فرما دیا ہمارے ناظرین کے لیے, میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت ہے کہ اتنا پتہ لگ جائے کہ بھئی اس کی اہمیت کتنی ہے, یہ کتنا اہم ٹاپک ہے, اور قیامت پر اس عقیدہ رکھنا, اس کو ماننا, یہ ایک مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے. اور بھائی جب اس کو ماننا اتنا ضروری ہے تو جب قیامت کو سمجھ لیا تو پھر قیامت کی تیاری کتنی ضروری ہے, یہ بھی تو غور کرنا ہے نا. تو اسی لیے الحمدللہ مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ میں مدر بدر آزاد ہو جاؤں اور شریعت سے آزاد ہو کر میں اپنی زندگی گزاروں, بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی, میں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاروں, تاکہ قیامت کے دن مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نگاہ عنایت نصیب ہو جائے, اور رب تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے.
کیا خوبصورت کانسیپٹ مفتی صاحب نے بیان کیا ہے. مفتی صاحب مزید آگے بڑھتے ہیں اس میں. مفتی صاحب یہ تو آپ نے ارشاد فرما دیا کہ قیامت کیا ہے, قرآن پاک میں اس کے تذکرے کس طرح ہوئے ہیں, کن ناموں سے بتایا گیا ہے. یہ ارشاد فرمائے کہ قیامت کب آئے گی, کیونکہ ابھی کچھ کلپس ایسے بھی نظر سے گزرے کہ جس میں ایک صاحب جو ہے نا وہ تاریخ کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ بھائی فلاں تاریخ کو قیامت آئے گی. تو اس انداز سے ایک پورا یقین کے طور پر اس طرح تاریخ بتانا قیامت کی, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بڑی عجیب چیز ہے. اس طرح کے شیاطین بیچ بیچ میں آتے رہتے ہیں. یہ دجال ہے اچھا, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں کو جاننے کا دعویٰ کرے, جس کو رحمت عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن پر پورا قرآن اترا انہوں نے نہیں فرمایا. اللہ, آپ کو حدیث جبرائیل معلوم ہوگی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک اجنبی شخص داخل ہوا, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, اپنے گھٹنے سے گھٹنے ملا کر حضور کے پاس سامنے بیٹھ گیا اور پھر سوال کیا مل اسلام, اسلام کیا ہے؟ حضور نے جواب دیا کہ اسلام یہ ہے. اس کے بعد پھر اس نے ایمان کا سوال کیا, مل ایمان. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا. میں حدیث کو شارٹ کر کے بتا رہا ہوں. پھر پوچھا مل احسان, احسان کیا ہے؟ حضور نے اس کا بھی جواب دیا. اب چوتھے نمبر پر آنے والے نے جو سوال کیا تھا وہ یہی تھا, قیامت کب آئے گی؟ صحیح. تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ جتنا پوچھنے والے کو علم ہے اور پوچھے جانے والے کو اس سے زیادہ نہیں. اچھا, تو اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جواب یعنی یہ ہے کہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے قیامت کا علم, اس کا انکشاف ضروری نہیں. ہاں لیکن حضور نے یہ فرمایا آگے کہ میں اس کی نشانیاں بتا دیتا ہوں. صحیح. تو نشانیاں تو بتائی جا سکتی ہیں, لیکن بالضبط تاریخ بتانا یہ تو اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے. ہاں جن لوگوں نے کچھ کیلکولیشن کیے ہیں, اعداد نکالے ہیں, یا علم جفر کے ذریعے سے, فلاں کے ذریعے سے, یہ بھی غالب گمان ہو سکتا ہے, تخمینہ ہو سکتا ہے. کوئی بھی اس بات کا بالضبط دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قیامت اس دن آئے گی, فلاں ہوگا, یہ تاریخ ہوگی, یہ کبھی نہیں کہا جا سکتا. صحیح. ہاں قرآن پاک میں جب اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم, لوگوں کے حساب کا دن قریب آ گیا ہے, اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اور قیامت ایسے, یعنی اتنا قریب ہے. تو قریب ہے, ہم یہ بھی بول سکتے ہیں کہ قیامت قریب ہے, لیکن تاریخ اگر آپ بتائیں گے کہ 2030 میں آ جائے گا, 2040 میں آ جائے گا, تو یہ تو ڈھگوسلہ ہے. صحیح صحیح صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کو انکشاف کرنے کا کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا, اور جو دعویٰ کرتا ہے وہ ایسا مردود شخص ہے جو اسلام کے اصولوں میں سیند لگانے کی کوشش کرتا ہے. اچھا, اوہ اتنا سخت معاملہ ہے. بالکل. اب آپ نے یہ جو سوال کیا کب آئے گی, یہ سوال عوام کے لیے ضروری نہیں. بالکل ٹھیک. قیامت آنے سے پہلے کیا ہوگا یہ آپ دیکھ لیجیے, اگر اس سے زیادہ چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں. قیامت کے نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں یا نہیں, یہ سوال ہو سکتا ہے. بالکل, کہ ظاہر ہو چکی یا نہیں ہو چکی, یا پھر آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا آپ یہ بھی پوچھ لیجیے. صحیح صحیح. یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ اگر وہ نشانیاں دیکھیں تو اصل منزل آنے کا خوف تو ہوگا آپ کو, ورنہ تو آپ ایک تاریخ کے لیے انتظار کرتے بیٹھ جائیں. تو اس نشانیاں تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بیان کی ہیں, میں کیا بتاؤں آپ کو کہ وہ تو باضابطہ محدثین نے باب باندھے ہیں اس پر. کتاب الملاحم, کتاب الفتن, قیامت سے پہلے آنے والی نشانیوں کے اوپر پورا پورا باب ہے, اور باضابطہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں. اور پھر علامات کبریٰ الگ ہیں, علامات کبریٰ الگ ہیں, علامات صغریٰ الگ ہیں, چھوٹی نشانیاں جن کو کہتے ہیں اور بڑی نشانیاں ہیں. تو یہ سب آ جانے کے بعد قیامت آئے گی, لیکن اتنا ہے کہ قیامت آئے گی. یہ بات حتمی ہے. بالکل ٹھیک. کیونکہ قرآن کہتا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا, اللہ فرماتا ہے قیامت بے شک آئے گی, اس میں کوئی شک نہیں. آنے والی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جیسے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ کہا, قرآن یہ اللہ کی کتاب, یہ وہ کتاب عظمت والی ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں. تو لا ریب فیہ کا لفظ جو قرآن کے لیے آیا ہے اسی طرح قیامت کے لیے بھی آیا ہے. اچھا. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا, اور بے شک قیامت آنے والی ہے, اس میں شک کی گنجائش نہیں.
صحیح، شک بھی نہیں کر سکتا کہ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی. بالکل صحیح. اور ایک بات یہ بھی میں بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ قیامہ، جیسے آپ نے پہلے والے سوال میں ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک میں پوری سورہ آئی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں جو بیان فرمایا نا، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آیا اور وہ کافر ایسا بدبخت، اس نے کہا کہ قیامت آئے گی، قیامت کوئی چیز ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل قیامت آئے گی. تو اس نے کہا کہ اگر وہ آ بھی گئی تب بھی میں نہیں مانوں گا، اللہ، دیکھ بھی لوں گا تو بھی نہیں مانوں گا. طبیعت نازل ہوئی، وہ آیا ہوا شخص حضور سے یہ کہہ رہا تھا، ارے جو مر گئے، ہڈیاں گل گئیں، جن کی بکھر گئیں، تو کیا قیامت کے دن ان کو سب جمع کیا جائے گا؟ کس کی ہڈی کہاں ہے، کس کو کون کہاں دفن کیا، کس کو شیر کھایا، کس کو آگ جلائی، کوئی پانی میں گیا، تو کیا ان کو سب کو جمع کیا جائے گا؟ تو یہ چھوٹی عقل والا اس طرح کا سوال کر رہا تھا. تو رب تعالیٰ نے فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. رب تعالیٰ فرماتا ہے کیوں نہیں، ہم قدرت رکھتے ہیں ہر ہڈی کو جوڑنے کی. واہ واہ واہ. اب یہاں پر جواب بھی تو دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کا کہ تعجب تو تجھے اس وقت کرنا چاہیے تھا جب وہ ایک پانی کے قطرے سے تجھے پیدا کر رہا ہے. کیا بات ہے مفتی صاحب، یعنی ایک نطفے سے تجھے پیدا کر رہا ہے، اس میں تو نہ ہڈی ہے، نہ گوشت ہے، نہ کوئی چمڑی ہے، نہ دماغ ہے، نہ آنکھ ہے، نہ آنکھ ہے. اس سے جب رب تعالیٰ تجھے پیدا کر رہا ہے تب تم نے تعجب نہیں کیا، اس کو تو تم نے ایک پروسیس سمجھ لیا. اور اب ہڈیاں ادھر ادھر بکھر گئی تو تم تعجب کرتے ہو کہ اس کو کیسے جمع کیا جائے گا. جو ایک نطفے سے پورا انسان بنانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ انسان کے مر جانے کے بعد، گل جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بدرجہ اولا قدرت رکھتا ہے. کیا کہنے. یہی قیامت کا تصور. واہ واہ واہ. مفتی صاحب آپ